انہوں نے کہا نواز شریف صاحب 4 دن جیل میں چلے جاتے تو ان کا سیاسی فائدہ ہوتا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ ہم نے بڑی کی، موٹر وے صرف بنائے ہیں، اس کے علاوہ کیا ڈیولپمنٹ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے. ساتھ میں یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اگر نون لیگ کو زبردستی اقتدار میں بٹھایا گیا تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا. کسی کو زور زبردستی لایا گیا، حکومت نہیں چلے گی، سلیکشن ہوئی تو ملک کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. اس کے علاوہ یہ بھی فرما رہے ہیں جناب اعلیٰ کہ خواہش سب کی ہے لیکن وہ اچھے اثار نہیں دیکھ رہے نون لیگ کے. چلے میں بات کمپلیٹ کر لوں. شاہ صاحب نے تو یہ باتیں کی ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بڑی فرق ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ قد اونچا کرنے کی بات کر رہے تھے تو زرداری صاحب کے اوپر مقدمات ہیں، بلیں واپس نہیں، جیل بھیجی ان کو 4-5 دن کے لیے، تو قد اونچا ہو جائے گا. 11 سال نہیں رہے ہیں تو ابھی بھی قد اگر اس طرح اونچا ہونا ہے تو قد اونچا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ سے. آپ نے عوام کی کتنی خدمت کی ہوئی ہے. اچھا کیا جو پیپلز پارٹی ہے وہ لاہور میں آ کر جلسے میں یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم لاہور کو کراچی بنائیں گے؟ نہیں کر سکتی نا، کیونکہ کراچی کے حالات بڑے خراب ہیں. لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کراچی میں جا کر یہ اعلان کر سکتی ہے کہ ہم کراچی کو بھی جو ہے لاہور کی طرح جو ہے ترقی یافتہ شہر بنائیں گے. تو یہ بات ان کے پاس دے ہیو سم تھنگ ٹو سیل. لاہور نہیں، لاہور وہ تو پھر ہندوستان کی طرف سے جو آپ کو تحفے ملتے ہیں جو کہ وہ فصلیں جلاتے ہیں اپنی، اور وہ اس کے اوپر آپ کی پولوشن آ رہی ہے. ہماری انڈسٹری اتنی زیادہ نہیں ہے، ہمارا اس میں ہاتھ بہت کم ہے جو اسموک کے اندر. جو آپ کا پڑوسی ہے، یہ پڑوسی کا دیا ہوا تحفہ ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اور بڑا انفارچونیٹ ہے. اچھا دوسری بات اگر کریں جی کہ یہاں پر کہ جی اگر مسلم لیگ نواز کی کوئی اس ٹائم جو گراؤنڈ کے اندر اہمیت نہیں ہے، کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، تو پھر فکر کیا ہے کہ وہ صبح دوپہر شام مسلم لیگ نواز کے اوپر جو ہے تنقید کر رہے ہیں. وہ تنقید اس لیے کر رہے اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جاتا. یعنی اگر کوئی خود ان کے اوپر جو ہے کوئی حملہ نہیں کیا جا رہا، ایون کہ کوئی سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ جواب ضرور دے دیتی ہے، لیکن اس طریقے سے حملہ نہیں کرتے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو یہ اٹ شوز کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پنجاب کے اندر تو ان کی جو ہے نا کوئی گنجائش ان کے لیے ہے ہی نہیں. اور بلاول بھٹو زرداری کس طریقے سے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ کیا سندھ کے اوپر سے وہ جو تمام اگر نشستیں جیتتے ہیں اچھا بلاول پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو تبصرہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والا جناب اعلیٰ لاڈلا ایک ہی تھوڑا ہے پاکستان کے اندر، ہم بھی آپ راہوں میں پڑے ہیں، ہمارے طرف بھی ایک نظر کرم ہو. تو بنیادی طور پر وہ اکثر آپ ایک مثال دیتے ہیں نا کہ سناما تینوں تو آخا نون وہ جو بھی ہے آخا تین تو سناما نون. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں، تو آپ کو بھی مجھے بھی پتا ہے ان کی آن گراؤنڈ کوئی چیز تو کوئی نہیں ہے. بات تو صحیح ہے، نہیں ان کی پاکٹس ہیں تو پھر وہ لیکن ہر ایک کو رائٹ ہے نا سیاست کرنے کا. اگر ہم ایک طرف استحکام پاکستان پارٹی ہے، ایک کاف لیگ ہے، اب آخر بالآخر مسلم لیگ جو ہے وہ کاف لیگ جو آدھی ہو چکی ہے، آدھی تو پرویز لائی کے ساتھ ہے، آدھی سے بھی کم ہے، تو آج ان کو سیٹیں دینے کو تیار ہو رہے ہیں. تو یہ مجبوریاں تو کچھ ہیں. اور آج کافی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کئی الزامات نئے لگا دیے ہیں. تو ان میں کیا کیا ہے؟ بہت کچھ باہر غلام حسین صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس وقت یہ الیکشن بھی کرانے کو تیار تھی، عدم اعتماد واپس لے لیں. قمر باجوہ نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں. تو یہ بات وہ ہے، ایک دن میں آپ کو پہلے کہہ بھی رہا تھا کہ جب اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں اسمبلی توڑ دیتا ہوں، الیکشن کروا لیں یا عدم اعتماد واپس لے لیں، تو جب ان سے بات چیت کی گئی تینوں کا ہم نے تو واپس نہیں لینے. چلو ناز صاحب وہ تو آپ پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہ چکا ہے، آگے بڑھتے ہیں. لیکن ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا جو پہلے رہ گئی، آپ نے اس میں کر دیا. اچھا میری مسلم لیگ نواز کے کسی لیڈر سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم پیشکش کرتے ہیں کہ سندھ کے طالب علموں کو پنجاب دکھانے کے لیے، لاہور دکھانے کے لیے بھجوائیں، ان کا خرچ ہم پے کریں گے. اور کیا پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں وہ پنجاب کے جو طالب علموں کو جا کر کراچی میں یا سندھ کی ترقی دکھانی ہے تو اس کا خرچ بھی ہم پے کر دیں گے، وہ بھی دکھا دیں. تو کم از کم جو ہے وہ فرق دنیا کو نظر آ جائے گا. طالب علموں کو انہوں نے ویسے حادثے سے کہا، انہوں نے کہا کہ غلطی نہ کریں کہ لمس کے اسٹوڈنٹ نہ لے جائیں. حسن ایوب صاحب آپ یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں، کسی دن جی ٹی روڈ کا راستہ پکڑیں اور جا کے دیکھیں حالت کی ادھر پنجاب دی بھی. اچھا نہیں ویسے آگے بڑھتے ہیں ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک بڑا خاصیہ بڑی خبر تھی اس دن کی. چند دن پہلے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ لاہور پہنچا، قائد سے ملاقات ہوئی، بڑی جو ہے پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا.
اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی، وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بتایا کہ جناب اعلیٰ ہم نے کیا فیصلے کیے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون اور MQM کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ سچی بات یہی ہے کہ ہم اکٹھے ہو رہے تھے آج سے 1.5 سال پہلے، تبھی ہمارے مابین یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ ہم اگر اللہ کو منظور ہوا تو انتخابی عمل میں اکٹھے جائیں گے۔ ناظرین، انتخاب مل کے لڑیں گے، اس کا انگریزی میں ترجمہ ظاہر الیکٹورل الائنس ہے، انتخابی اتحاد ہے، ہمیں تو یہی سمجھ آئی، اسی کے اوپر ہم نے بات کی، سارے میڈیا نے بھی بات کی، لیکن اسی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے محترم فاروق ستار صاحب نے بھی اس سے بھی آگے بڑھے اور کافی کس طرح بات کی کہ جی کس طرح ہم الیکشن جیتیں گے اور کس طرح آگے بڑھیں گے۔ صرف انتخابات لڑنا ہی نہیں ہے، انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی، جو پارلیمان قائم ہوگی، صوبائی اسمبلیاں بنیں گی، ان کے لیے جو چیلنجز ہیں، کیا ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ابھی سے کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ طے ہو گیا، جو مشترکہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے تو انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ خالد مقبول صدیقی جو اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے، لیڈ کر رہے تھے، کسی ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر گئے، انہوں نے کہا جناب اعلیٰ کون سا اتحاد، ہم تو الیکشن مل کے کون سی والی بات ہے، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کیا مانگ رہے ہیں؟ اب لاہور سے پتہ نہیں MQM کو سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، لیکن کراچی سے کوئی سیٹیں مانگ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب تو بتا رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم 2013 والی صورتحال پہ واپس جائیں گے، MQM جو واپس اپنی سیٹیں لے گی کراچی کی، ہم 2013 کی پوزیشن پہ انشاءاللہ تعالی اپنے مینڈیٹ پہ واپس جائیں گے۔ 2013 میں کراچی میں 20 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں MQM نے جیتی تھی، ہم اس پوزیشن پہ واپس جائیں گے۔